بہت کم ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا جس کو میں سال ہا سال سے ایڈمائر کرتا رہا ہوں. ایڈمائر اس لیے کرتا رہا ہوں کہ ان کا ذہن ریزر شارپ ہے. ان کی وکالت ایسی ہے کہ وہ صف اول کے وکیل مانے جاتے ہیں. ہمارے وکیلوں میں سب سے بڑا مقام یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو. الحمدللہ وہ الیکٹ ہوئے. آپ سینٹ میں جائیں تو آپ لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہوں اور پھر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوں. آپ ایم این اے بنے تو آپ کو وزارت مل جائے. اگر آپ کا شمار 20 لوگوں میں ہو جن کو کہا جائے کہ ان سے زیادہ اثر رسوخ والے یعنی انفلوئنشل لوگ دنیا میں نہیں ہیں, تو یہ ہائٹ ہے آپ کی گلوری کی, آپ کی فیم کی, آپ کی عزت کی. اور اگر آپ کتاب لکھیں جو انہوں نے لکھی انڈس ساگا, اور وہ پڑھنے سے ایک نیا سوچ پیدا ہو جائے اس دھرتی کے بارے میں, یہ ایک اور اعزاز ہے. ایک اور انہوں نے کتاب لارڈ میگنن دیسائی کے ساتھ لکھی ڈیوائیڈڈ بائی ڈیموکریسی. ان کا ایک حصہ تھا اگر آپ کو کبھی کوئی خیال پیدا ہو کہ ہمارے ہاں جمہوریت طاقتور یا اس فاؤنڈیشن سٹرانگ نہیں ہوتی, تو اعتزاز احسن صاحب کا وہ حصہ جو انہوں نے پاکستان کے بارے ضرور پڑھی ہے. میرے بڑے بھائیوں کی طرح سینیٹر اعتزاز احسن, تھینک یو سر. آپ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. پچھلے دنوں ہارون رشید ایک ٹیلی ویژن اینکر ہیں, وہ آپ پہ تنقید کر رہے تھے 21ویں ترمیم کے بعد. تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے والد نے بھی کتاب لکھی ہے, اور کیا اس کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں کوئی کرٹیکل کامنٹس ہیں جس کا ہارون رشید نے ذکر کیا, کیونکہ آپ کے والد تو مسلم لیگی تھے. نہیں, میرے والد نے کتاب جو لکھی ہے اس میں قائد اعظم کو تو وہ مانتے ہی مرشد تھے. ویسے اچھا ٹھیک ہے, تو کوئی اور کتاب پڑھی ہوگی ہارون رشید نے جس کا ذکر کر دیا. وہ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں تھے سکتے. اگر ہم کبھی تنقید کر دیتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا, غصے میں آ جاتے تھے. تو ان کی تحریر کسی تحریر میں اس قسم کی دور دور تک کوئی بات اتفاق نہیں. سے وہ ریشنل بھی نہیں تھے اس معاملے میں. ریشنل تو ہونا محبت چاہیے نا. محبت کے معاملے میں, عزت کے معاملے میں وہ ریشنل نہیں تھے. میرے والد بالکل ریشنل نہیں تھے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے متعلق پیشنیٹ تھے. اچھا ٹھیک, جسے کہتے ہیں نان نیگوشیبل, ان کے بارے میں بات نہ کرو. جذباتی. اوکے. اچھا جیسے صاحب آپ کا تعلق گجرات سے ہے. جی. اچھا, آپ کے والد بھی الیکشن لڑتے تھے کہ نہیں؟ جی. اور کون کون سی الیکشن لڑی؟ میرے والد بھی, میرے دادا بھی الیکشن لڑتے رہے. اوکے. میرے دادا 1920s میں الیکٹ ہوئے تھے وائس رائز سینٹرل کاؤنسل, لیجسلیٹو کاؤنسل میں. پھر 1946 میں الیکٹ ہوئے تھے, میرے دادا ہوئے تھے. اس کے بعد 51 سے میرے والد الیکشن لڑنا شروع کیا, اور پھر میرے والد پنجاب اسمبلی اور ویسٹ پاکستان اسمبلی میں منتخب ہوئے, اور میں تیسری نسل تھا جب میں منتخب ہوا گجرات سے پنجاب اسمبلی میں. اچھا, آپ نے جب الیکشن لڑی پہلی تو کس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑی؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ. آپ کے والد مسلم لیگی تھے اور ہمیشہ رہے, آپ نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی؟ میرے والد مسلم لیگی تھے اور بڑے کمیٹڈ مسلم لیگی تھے, پر بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے مسلم لیگ کی سیاست سے. جو 50 کے اشرے اور 7 کے اشرے کی جو سیاست تھی وہ خود بھی بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے. وہ نہیں سکتے تھے. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے ان کو آ کے 1970 میں ایک آفر دی پیپلز پارٹی کی. انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا, اور میری اس وقت 70 کی الیکشن میں 25 سال عمر نہیں تھی, اور وہ رواج نہیں تھا جھوٹی سندیں لینے کا, بیک ڈیٹڈ سرٹیفکیٹ, سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا. میں 2 مہینے میری عمر کم تھی, تو انہوں نے کہا جب یہ اہل ہو گیا, اس کی عمر ہو گئی, تو پھر اس سے پوچھ لینا آپ ڈاکٹر صاحب سے. کہا تو ڈاکٹر صاحب اور ملک معراج خالد صاحب تشریف لائے تھے, اور میں بھی موجود تھا اس وقت. پر انہوں نے یہی کہا, تو 70 کی الیکشن تو میں نہیں لڑا,
75 کے آخر میں بائی الیکشن ہوا گجرات سے ہی، اسی سیٹ سے اتفاق سے محمد انور سما صاحب وزیر بھی تھے صوبائی اور ایم پی اے بھی تھے، وہ قتل ہو گئے. تو اس بائی الیکشن میں پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا. منتخب ہونے سے پہلے آپ کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی کہ جب آپ منتخب ہوئے پھر ان سے ملاقات؟ نہیں، اس سے پہلے ہوئی. اچھا. اس سے پہلے ان سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی جب میں نے سول سروس آف پاکستان سے انکار کیا. آفٹر بینگ کمنگ نمبر 1 آفٹر ٹیکنگ دا فرسٹ پوزیشن آفٹر ٹیکنگ دی فرسٹ پوزیشن ان یونائٹڈ پاکستان. ان یونائٹڈ پاکستان. تو ایک دفعہ اس دن اکتوبر 1970 میں ہوئی جس میں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے تازہ انکار کیا ہوتا، بڑے حیران ہوئے، حیرت ہوئی ان کو کہ یہ انکار کر کے کیسے. پھر 1974 میں ان سے ملاقات ہوئی. جنگ میں ایک تقریب تھی تو مجھے بھی انہوں نے دعوت ملی کہ پرائم منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں. وہ 2-3 سال تو میں ملا نہیں تھا، لیکن وہ بھٹو صاحب بھولتے نہیں تھے. کوئی ذہن میں ان کے ایک دفعہ کوئی مل جائے اس کو بھولتے نہیں تھے، یادداشت بڑی تھی. تو عمر یاد سیال صاحب کے گھر پہ، مرحوم عمر یاد سیال ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے گھر پہ پھر میری ملاقات ان سے جب مجھے ٹکٹ کے لیے پشاور بلایا گیا. بھٹو صاحب پشاور تھے تو وہ بڑی مختصر سی ملاقات تھی. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جا کے اپنے کاغذات داخل کرو. 2 دن رہ گئے اور پشاور میں تھے اس وقت ایز پرائم منسٹر. تو اس کے بعد جب میں ایم پی اے ہو گیا اور پھر وزیر ہو گیا، پھر ان کے ساتھ 2-4 ملاقاتیں ذرا انٹیمیٹ سی بھی ہوئیں جس میں وہ مجھے کہا جاتا تھا کہ فلاں ٹائم آپ پرائم منسٹرز ہاؤس آ جائیں. اور پھر وہ بیسک ان کی دلچسپی ہوتی تھی کہ کتاب کون سی پڑھی ہے، تازہ کتاب کون سی ہے. تو میں نے ان کو ایک، مجھے یاد ہے جیک وارڈس کی گنز اینڈ روزز بتائی. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایس سی فنر کی کتاب ہے مین آن ہارس بیک، آرمیز اینڈ پالیٹکس پہ. تو وہ آرمیز اینڈ پالیٹکس پہ، اس کے علاوہ تاریخ پہ، ہسٹری پہ مطالعہ ان کا بڑا زیادہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ تھا. اور کتاب پہ لائنیں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں. کتاب اگر کوئی پکڑا دیتے تھے کہ یہ پڑھو تو اس پہ لائنیں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں، اس پہ نوٹس لکھے ہوئے ہوتے تھے ان کے اپنے ہاتھ سے. تو اس لحاظ سے، اس حوالے سے ان سے ملاقاتیں رہی چند ہوئیں. بھٹو صاحب کے ایڈمائررز بھی بہت ہیں اور ان کے ڈیٹریکٹرز بھی بہت ہیں. یہ کہ ان کی پرسنالٹی میں کشش بہت تھی. آپ ان ہائنڈ سائٹ، آپ کی نظر میں کون سا ٹریجک فلا تھا ان کی پرسنالٹی میں؟ We know his greatness, we know his brilliance. Where was it that sometimes انسان میں ایک رہ جاتی ہے؟ What was it? آئی تھنک ان میں ایک ذرا امپیشنس تھا ود پیپل. ایک تو وہ خود چونکہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے شارپ اینڈ کوئک تھے. ٹھیک. دوسرا وہ محنت بہت کرتے تھے ٹائرلیسلی. ہی وانٹیڈ ورک اینڈ ہی وانٹیڈ پرفارمنس اینڈ ہی ایکسپیکٹڈ دیٹ. میرے پاس ان کے 1-2 نوٹس آئے لکھے، ہدایت نامے آئے، کیونکہ میں وزیر تو انفارمیشن کا، کلچر اینڈ ٹورزم کا اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تھا، پر مجھے انہوں نے اسٹوڈنٹ افیئرز بھی سونپ دیے تھے. آئی واز دا ینگیسٹ ان دا کیبنٹ. اسٹوڈنٹ افیئرز بھی سونپ دیے اور اسٹوڈنٹ افیئرز پہ ان کا نوٹ آ جاتا تھا کہ پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی ہے، یہ پوچھا ہے. اور ٹائم فریم 12 گھنٹے میں پتہ کر کے، ریسرچ کر کے، اطلاعات لے کے، لوگوں سے مل کے اور رپورٹ کر کے واپس رپورٹ بھیجو. اینڈ اٹ شوڈ بی اے کمپیٹنٹ انالیسس آلسو. ہی ایکسپیکٹڈ دیٹ. تو he could become impatient with people
and impatient with his party leaders. his party leaders, and impatient with his opponents. اوکے ناظرین، میرے مہمان سینیٹر اعتزاز احسن ہیں. ابھی گفتگو کا سلسلہ شروع ہے لیکن وہ مجھے گول گول چکر دکھا رہا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سینیٹر اعتزاز احسن میرے بڑے بھائیوں کی طرح ان سے گفتگو شروع ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں میں پوچھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے بھٹو صاحب کے ڈیٹریکٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے بہت تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انٹیلیجنس بھی بے شمار ہے، لیکن تھے وہ فیوڈل. از دس کریکٹ دیٹ کہ بگاڑا کچھ نہیں تعلیم کا انہوں نے، وہ رہے اندر سے ایک فیوڈل مائنڈ کے آدمی؟ کانٹراڈکٹری شخصیت تھی. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. فیوڈل بھی تھے ان ہز ریلیشن شپ ود ہز پیئرز اینڈ فیوڈلز، ادر فیوڈل. ٹھیک ہے. بٹ کمپیشن اتنا زیادہ تھا کہ جو بندے کا کسی فیوڈل میں ہو ہی نہیں سکتا. کمپیشن فار دی کسان، Downtrodden. فار دی ڈاؤن ٹراڈن، فار لیبر، فار دا ورکر. مطلب ہے جو انہوں نے کام کیے جی کیا. ان کی تنقید بھی ہوتی ہے، بٹ ان کی آپ دیکھیں ٹریگرز کیا تھے. ٹریگر واز کمپیشن، ٹریگرز واز ہز ہیومیننیس، ٹریگر واز کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے ظلم اور جبر. اور ان کے خلاف سارے فیوڈلز اور انڈسٹریل بیرنز ہو ہی اس لیے گئے کہ ان کی پالیسیز ور پرو پیپل کمپیئر ٹو واٹ دا پاسٹ واز. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایک صرف ان کو کیٹیگرائز کر کے فیوڈل آپ نہیں کر سکتے. وہ فیوڈل تو بالکل جابر اور بڑا ظالم، اور وہ کلاس کانشیس ہی نہیں ہوتا. یہ بھٹو صاحب واز کلاس کانشیس. اور وہ غریب کو بازو پکڑ کے اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کرنا چاہتے تھے، جو فیوڈل وہ نہیں برداشت کر سکتا. اتنا یہ فرمائیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں کوئی تہمت کرپشن کی کیوں نہیں لگی بائی اینڈ لارج ان کی کابینہ پہ؟ واٹ واز اٹ؟ were you also romantic with life کہ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جی ہاتھا پائی مارنی شروع کر دیں؟ Just wonder. In that era. اب میں ایرا کر رہا ہوں 70 to about 77. کرپشن کا کسی کو خیال آتا ہی نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو خیال آتا ہی نہیں تھا. بعد میں 10-12 سال بعد، 15 سال بعد، جب میں نے کسی کو بتانا نا کہ مثال کے طور پہ کہ 1976 میں میرے پاس نعیم بخاری صاحب آئے تھے اور یہ کام لے کے آئے تھے، اور ان کا یہ کام ان کو مطلب انہوں نے ان کا پلاٹ پہ حق تھا، یا کوئی سیٹلمنٹ کا مسئلہ تھا، یا کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے اس وقت پرمٹس وغیرہ کا، یہ ریگولیٹڈ انڈسٹری، زیادہ ریگولیشن تھی، بہت زیادہ ریگولیشن تھی. تو ان کی میں نے سفارش کی اور میں ان کو ملک معراج خالد صاحب کے پاس لے گیا مثال کے طور پہ. اینڈ ملک معراج خالد تو بہت کلین نام ہے نا، پر کسی بھی کے پاس لے گیا، ڈاکٹر عبد الخالق کے پاس لے گیا، اللہ بخشے ان کو، اور فائنانس منسٹر تھے. ان کو میں نے کہا کہ نعیم صاحب کا یہ کام ہے. تو وہ 10-20 سال بعد لوگ پوچھتے تھے تم کچھ بھی نہیں لیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ نہیں مانگا. اچھا یہیں کر کے آدمی کی حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ کاروبار حکومت کے اور سرکار کے اور ریاست کے تو وہی اسی طرح ہی ہو رہے تھے نا. ملیں بھی لگ رہی تھی، فیکٹریاں بھی لگ رہی تھی، بینک لونز بھی جا رہے تھے کسی کو، اور کاروبار کا سکیل تو تقریباً یہی تھا نا. ٹھیک ہے جی ڈی پی بڑھ گئی ہے تو سکیل بڑھ گیا ہے، بٹ اس زمانے کے حوالے سے یہی ہو رہا تھا جی. فیکٹریاں بھی بنانی ہے، لائسنس بھی لینے ہیں، پرمٹ بھی لینے ہیں، ٹیوب ویل بھی لگانے ہیں، ان کو کنیکشن بھی لینے ہیں. ٹیلی فون یہ ایک بڑی عذاب ہوتا تھا، ٹیلی فون ملتا ہی نہیں تھا. ٹیلی فون، اور کوئی پولیٹیشین ایسا مجھے نہیں یاد کہ جس نے ٹیلی فون، اور ٹیلی فون لگوانا مطلب ہے ایک آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. بڑی اچیومنٹ تھی گھر میں ٹیلی فون لگ جانا. تو لوگ سفارشیں ڈھونڈتے تھے، پر کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی نے کان میں یہ بھی کہا ہو کہ اس سے
50,000 روپے ہی کو مانگ پھاڑ لو کچھ فائدہ کی پڑے گا. یہ اچھا ایک اور سوال. بھٹو صاحب 21 دسمبر 1971 کو تشریف لاتے ہیں, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹو بن وہ چھوڑ دیتے ہیں. جو 75-76 قریب آیا, ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے نعرہ لگا. جن فیوڈلسٹ کے وہ خلاف تھے وہ آرام سے وہی فیوڈلز واپس آنے شروع ہو گئے. از دس ہسٹوریکلی کریکٹ؟ کچھ نہ کچھ. اچھا کچھ نہ کچھ. یقیناً مطلب ہے کہ ایسے واقعات ہیں. انفیکٹ اگر آپ 1970 کا الیکشن پورٹ فولیو دیکھیں آف دا کینڈیڈیٹس اور 1977 کے دیکھیں تو 1977 کی الیکشن میں بہت سارے زمیندار اور جاگیردار اور فیوڈلز پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے. ٹھیک ہے, زیادہ لوگ کمپیریٹیولی اس وقت بھی تھے, تالپورز تھے, جتوئیز تھے, بالکل تھے, 70 میں بھی جی مخدومز بھی تھے. کس نے بھٹو صاحب کو کہا کہ الیکشن یہ موضوع وقت ہے الیکشن اناؤنس کرنے کا؟ قبل از وقت. یہ مجھے آج تک نہیں پتا کوائٹ فرینکلی, بٹ میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اٹ از اے گڈ ٹائم, اینڈ کوئی آئل کی ڈسکوری بھی انہوں نے جب اپنی تقریر کی ڈسولوشن آف دی اسمبلی کی تقریر, تو مفتی محمود صاحب کو انہوں نے تیل ایک دکھایا تو ہی تھاٹ اٹ واز اے گڈ ٹائم اکنامکلی, a better time, and he perhaps thought کہ ذرا سا مشکل وقت اگلے 1-2 سال میں مشکل وقت آ جائے گا. اچھا تیل تو اگر ڈسکور بھی ہوا ہو تو 10 سال 8 سال لگتے ہیں ایکسپلائٹ کرنے میں اس کو. اب جب انہوں نے یہ میں بہت کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ الیکشن اور اپوزیشن اکٹھی بھی ہو گئی, 9 ستارے بھی بن گئے, بلے بلے, پھر بھی وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. یہ بائی اینڈ لارج جو اپوزیشن, واٹ واز دا نیڈ ٹو سارٹ آف ہیمر ان دی الیکشن؟ آئی اسٹل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ممتاز کالو صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھی اناپوزڈ ہونا ہے, فلانا کہہ رہے ہیں میں نے بھی. واٹ واز دی ریشنل اینڈ نیڈ فار دس؟ چاروں چیف منسٹر اناپوزڈ ہو گئے تھے, اور وہ ریشنل یہ بتایا گیا جو مثال کے طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب اللہ بخشے صادق قریشی صاحب کہ جی پھر ہم نے الیکشن بھی تو لڑنا تھا نا, لڑانا تھا لوگوں کو, تو اب چیف منسٹر ہمارا خود الیکشن لڑتا رہے تو پھر باقی کی خدمت کس طرح کر سکتا ہے. اچھا سو وہ اناپوزڈ ہونے کا ایک جو جواز سا بنایا گیا وہ کہ جی ایک حلقے میں چیف منسٹر کو پھنسایا تو نہیں جا سکتا. یہ کس نے آئیڈیا دیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. اٹ واز اے رانگ آئیڈیا آبویسلی, بٹ آپ نے چونکہ پوچھا کہ کیا کیونکہ عباسی صاحب نے کاغذ داخل کرانے تھے, وہ کتنے کو ووٹ لے جاتے ہیں. واٹ واز دا نیڈ کہ ڈی سی جو ہے وہ اس کو پڑھ کے ایبسولوٹلی اننیسسری. اشارہ ہوا ہے ناظرین, یہ اب بات تھوڑی سی اس میں گول مول آئے گی, لیکن آپ ساتھ رہیے گا. ویری شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. سینیٹر اعتزاز احسن سے گفتگو شروع ہوئی ہے. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ایک لمبا ایکسٹینڈڈ انٹرویو ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں بہت سی باتیں ان کے بارے میں. سینیٹر صاحب, کہا جاتا ہے ہم ایک کانسپریسی اورینٹڈ نیشن ہے, ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کانسپریسی نظر آتی ہے. کیا 77 کی جو موومنٹ شروع ہوئی وہ بھی ایکسٹرنل کانسپریسی سے؟ میں اس میں شامل اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی, دا پارٹی از ناٹ اوور, دا پارٹی از ناٹ اوور, اور وہ امریکن سائرس وینس کی اور اس نے خط بھی دکھایا تھا انہوں نے پنڈی میں. ٹھیک ہے نا. سو واٹ, یہ ایک بالکل, کیونکہ اتنی جلدی بھٹو صاحب کے خلاف ہیٹرڈ نہیں پیدا ہو سکتی تھی. واٹ واز دی 77 موومنٹ جو ریگنگ سے شروع ہوئی اور وہ اسلامی موومنٹ بن گئی؟ واٹ از یور ریٹروسپیکٹ میں آپ کا کیا خیال ہے؟
بیسکلی بھٹو صاحب کی جو ایک تو گورننس کا مزاج جو تھا، اور دوسرا ان کی شخصیت کی اور ان کی اپنی صلاحیتیں جو تھیں، ان سے اپوزیشن بہت خائف ہو گئی تھی. اپوزیشن یہ سوچتی تھی کہ یہ تو 20 سال حکومت کر سکتا ہے. ہی از انٹیلیجنٹ، ہی از اے ورلڈ لیول لیڈر، ہی از آرٹیکولیٹ، ہی از ہارڈ ورکنگ، ہی از کمز اپ وتھ پالیسیز. نئی لینڈ ریفارمز 1977 میں بھی کر دی انہوں نے، 6 جنوری 1977. ایک نیا اسٹرکچر لانے کے لیے یہ لوگوں کو دے سکتا ہے. اس کا ووٹ بینک ہے، یہ جو ریکگنیشن کہ ہی ہیڈ اے ووٹ بینک، کوئی شک نہیں تھا اس میں. کمیٹڈ ووٹ بینک. ٹھیک ہے. تو اصل میں اور پھر ان سے خائف تھے بہت کہ ہی کین بی ہائی ہینڈیڈ آلسو. اب وہ سختی کر سکتے کر سکتے تھے، اور کی بھی ایک دو جگہ، 3-4 جگہ انہوں نے سختیاں بھی کی. مولانا طفیل کے ساتھ کی، اور بھی ہم اگزامپل دے دیں. لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. بٹ اب اس وجہ سے جو اپوزیشن والے تھے وہ ان کی خواہش یہ تھی اس کو پریونٹ کیا جائے، اس کو ناکام کیا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ایک اور ٹرم لے لیں. بھٹو صاحب کو فورس کیوں استعمال کرنی پڑی، جو وجہ بنی آپ کی ریزگنیشن کی بھی؟ جو میرا مشاہدہ جہاں تک ذاتی ہے، وہ 8 اپریل کو، باقی بھٹو صاحب کے کون، ہی واز ایٹ اے ہائر لیول، آئی واز اے جونیئر پروونشل منسٹر، ان کو کون کیا انپٹس ہوتی تھیں آئی کانٹ سے. ٹھیک. بٹ 8 اپریل 1977 کو گورنرز ہاؤس لاہور میں ایک پروونشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس کو پریزائڈ کیا بھٹو صاحب نے. بھٹو صاحب ہر دوسرے تیسرے مہینے صوبائی کیبنٹ کو بھی پریزائڈ کر کے جاتے تھے. تو یہ ذرا ہنگامی کیبنٹ تھی کیونکہ 9 اپریل کو پروونشل اسمبلی کا انعقاد ہونا تھا، نئی اسمبلی کا جو الیکٹ ہوئی تھی. تو اس میں وہ کیبنٹ میٹنگ میں بھٹو صاحب نے پلان مانگا جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے ان کو پیش کیا، اور پیش کرنے والے تھے بریگیڈیئر مظفر صاحب، چیف سیکرٹری. جی میں جانتا ہوں ان کو، بڑی جو 65 کی وار میں انجر ہوئے تھے. انہوں نے پلان پیش کیا، نقشہ پیش کیا، وہ ایزل وغیرہ 3 لیگڈ وہ آ گئی ایک سٹینڈ جس پہ وہ نقشہ آ جاتا ہے فوجی انداز سے پورا، اور نقشے میں سینٹر پہ صوبائی اسمبلی تھی اور ایک دائرہ ڈالا ہوا تھا لال سا، سڑکیں منٹگمری روڈ کی طرف جا رہی، مال روڈ کی طرف جا رہی، جو ایمپریس روڈ ہے، یہ ساری کوئنز روڈ، ساری مین آرٹری کی اور سب روڈ جو نکل، اور ایک دائرہ کہ اس کے اندر کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. جبکہ اپوزیشن نے جلوس نکالنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ روٹ ایک کھلا رکھا جائے گا فار ایم پی ایز ٹو بی براٹ ان. اور فورس بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا کس حد تک جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ جی اینی ایکسٹینٹ، اس میں ہم کوارنٹین کر دیں گے اسمبلی کو. کوارنٹین کا لفظ استعمال کیا. کوئی باہر ہی نہیں آ سکے گا، ایک دم اندر گھس جاؤ تو باہر بھی نہ آؤ. ٹھیک ہے. تو اس میٹنگ میں سب سے رائے لے، بھٹو صاحب رائے ہر ایک سے لیتے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک میں نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہے ورکرز کنونشن، راولپنڈی ڈویژن کی پیپلز پارٹی کی ورکرز کنونشن میں 11 گھنٹے گرمیوں میں تمبو کے نیچے، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا تھا، کوئی پنکھے ہی ہوتے تھے. 11 گھنٹے بیٹھے، کوئی 1,500 ورکر ساری پنڈی ڈویژن کا، اور تحصیل وائز وہ بیٹھے ہوئے، اور ہر ایک بات کر رہا ہے، جو بات کرنا چاہ رہا ہے. وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے وزیر کی پگڑی اچھالنا چاہ رہا ہے، صحیح باتیں کر رہے ہوں گے،
وہ میرے بارے میں میرے پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی اس نے ہم گئے ہیں ملا نہیں ہے, ہم جاتے ہیں دروازے بند ہوتے ہیں, جو بھی ایک ایک کو سن رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید. اور ایک دلچسپ واقعہ یہاں سنا دوں. بسم اللہ. ایک نوجوان سا ورکر تھا گجرات کا, وہ بولنا چاہے, اس کو نہ بھٹو صاحب نے کہا اس کو بیٹھ جاؤ, اور ابھی نہیں میں سنتا ہوں. اس نے کہا, اس نے پھر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ابھی نہیں میں سنتا ہوں, ابھی ادھر سے سنتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ جناب قائد عوام یہ وہ آپ میری بات سنیں ورکر کی. اس نے کہا بیٹھو. اب اس کو پکڑ کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا صاحب نے کہہ دیا بیٹھو, یہ بیٹھتا نہیں, اس کو 2-3 تھپڑ بھی لگا کے بٹھا دیا. اب جب لنچ کا وقفہ ہوا, یا لنچ یا چائے کا شام کا وقفہ ہوا شارٹ وقفہ کے ساتھ, تو بھٹو صاحب نے مجھے کہا, میں وزیر تھا, مجھے کہا کہ اس کو ذرا لے آؤ, اس کے ساتھ ذرا زیادتی ہوگی, اور میں نے بھی اس کو زیادہ ڈانٹ دیا اور سنا ہی نہیں ہے اس کو لے آؤ, وہ بیچارہ گھبرایا ہوا ہوگا اور ناراض ہوگا, آئے گا نہیں, اس کو لے آنا. میں گیا, اس کو ڈھونڈ کے 1,500 بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس میں پوتا کر لب کے لے آئے. میں نے اس کو پکڑا, میں کہا تجھے صاحب نے بلایا. میں پہلے اس کو کہا, میں کہا یار تو ناراض تو نہیں؟ کہنا کس طرح؟ میں کہا صاحب پوچھ رہا ہے. کہتا ہے صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی, اتنی عزت کی تھی. میں کہا کس طرح؟ کہتا ہے 1,500 بندہ, بیچ میں ڈی سی بھی بیٹھا ہے, ایس پی بھی بیٹھا ہے, ڈی آئی جی بھی بیٹھا ہے, آئی جی بھی بیٹھا ہے, اور اس نے کہا یوسف جان میرا نام لیا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کہتا میرا نام اس کو یاد ہے. تو اس کو بولنے بھی نہیں دیا تھا, اس کو میں لے گیا, بڑا گلے لگایا بھٹو صاحب نے. پر آپ دیکھو نا بھٹو صاحب کا ایک یہ بھی روپ, اور اس سے گھبراتے تھے, اپوزیشن وغیرہ ساری ان کی صلاحیتوں سے اس پہ واقف تھے. اب وہ دائرہ پڑا ہوا, ایک ایک سے رائے لے رہے ہیں, پیشنٹلی لیتے تھے. میں نے رائے دی کہ جی اس میں وی شوڈ ناٹ یوز دا اسٹرانگ آرم, اور کہنے لگے کہ کیوں. میں نے کہا جی اسٹرانگ آرم اگر استعمال کی جائے, کیونکہ باقی سب سے ایوری بڈی اپرووڈ آف دی پلان, میں جونیئر موسٹ تھا, میرے بعد بولنے میں تھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب, کیونکہ وہ صرف اس لیے وہ سینئر ترین تھے, پر وہ ممبر نہیں تھے کیبنٹ کے, سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے میری تائید کی بات کی. آپ نے کہا فورس نہ استعمال کریں, میں نے کہا فورس نہ استعمال لاشیں مل جائیں گی, خون مل جائے گا, اور میں نے کہا اس سے کچھ اور فورسز بھی آ جائے. 69 انہیں یاد کرانا تھا, نہیں, کیا ہوا ایوب خان کے خلاف, میں نے کہا کچھ اور فورسز بھی ٹریگر اپ ہو جائیں گی. بھٹو صاحب نے مجھے میرے سے کافی ذرا برہم ہوئے, کہنے لگے کہ اور کوئی فورسز نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اٹس دس پارٹی, پیپلز پارٹی, اینڈ یور پارٹی اینڈ مائی پارٹی. میں نے کہا کہ جی آپ سوچ لیں, میرے خیال میں. پر پھر ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بولے, آپ کی تائید کی, انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہتا ہے. بہرحال وہ پلان اپروو ہو گیا. اچھا, برہمی ہوئی ہم دونوں سے ان کی, پر وہ پلان اپروو ہو گیا. اب وہ پلان کے بعد تو پھر ہائی کورٹ میں بھی گولی چل گئی, وائی ایم سی کے سامنے بھی چل گئی, وائی ایم سی اے کے سامنے بھی چل گئی, بچے مر بھی گئے, منٹگومری روڈ کی طرف بھی چلی. وہ تو پھر دائرہ ایسا پڑا ہوا تھا کہ وہ پھر سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی. and we never recovered from it, and we really did not. I think we never recovered. ناظرین, میرے مہمان سینیٹر اعتزاز احسن ہیں. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سینیٹر اعتزاز احسن سے ایک ایسے ایرا کی گفتگو جاری ہے جس کا بڑا بھاری اثر ہے ہمارے ملک کی سیاست پر. 1977 کی الیکشن اور اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے. اچھا سر, آپ نے بھٹو صاحب آپ پہ برہم ہو گئے, خفگی کا اظہار کیا, اور جب میٹنگ ختم ہوگی تو آپ کے کولیگز نے آپ کو دلاسا دیا, حوصلہ دیا, کسی نے آپ سے آ کے یہ کہا کہ بھٹو صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟
نہیں نہیں نہیں، ہاں میں تو گورنر ہاؤس کی سیڑھیوں سے اترتا اکیلا ہی اترا. میرے جو دوست تھے بڑے دوست تھے آپ ہنسی دیے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ بھی ذرا دور دور وہ انہوں نے کہا صاحب کو پتہ نہ لگے. کسی کے نال ٹر رہے ہیں. بہرحال صاحب واز ویری گریشیس. اس میں کوئی وہ جس طرح انہوں نے وہ ڈانٹ کے کسی کو کرتے ہیں نا، مجھے پھر افضل سعید خان نے فون کیا ان کے سیکرٹری جی جی ہاں کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رائے جو تھی وہ سیم نائٹ، یہ نہیں کہ نیکسٹ نائٹ جب ہو گیا کہ صاحب از تھینکنگ یو فار یور اوپینین. اچھا اوکے. ہاں وہ سوچتے تھے کہ یہ جو اس کے بعد انفولڈ ہوئی ایونٹس، ٹینشن پلس ٹینشن پلس ٹینشن، کب فیصلہ کیا بھٹو صاحب نے کہ گفتگو کرنی پڑے گی اپوزیشن سے؟ میرا خیال ہے کہ 28 اپریل کو ایک کو مطلب ہے کرفیوز اور مارشل لاء جب لگائے گئے، اور اس کے بعد جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آ گیا، آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں اکٹھا چل رہا اکٹھا چل رہا تھا، بالکل اکٹھا چل رہا تھا. اور ادھر لاہور ہائی کورٹ میں درویش عربی ایک وکیل تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، انہی کے نام سے منسوب ہے وہ فیصلہ درویش عربی کے. اور جب ہائی کورٹ نے وہ منی مارشل لاء کو کالعدم قرار دے دیا، تو میرا خیال ہے اس وقت اس ٹائم میں اس سے 5 دن پہلے یا اس دن 5 دن بعد، یہ ایگزیکٹ ڈیٹس مجھے اب یاد نہیں، پر دی ہائی کورٹ پروسیڈنگز اور ریمارکس آف ججز یہ محرک ہوئے دونوں طرف سے، یا کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے ذرا لچک پیدا ہو گئی. اس دوران جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی گفتگو ضیاء الحق سے چل رہی تھی، اس میں یو ور ناٹ اے پارٹی ٹو دیٹ، یو ور ان دی پروونس. وی ور ناٹ ناٹ ایٹ آل. کس دن آپ نے استعفیٰ دیا پیپلز پارٹی سے؟ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے، یہ استعفیٰ کیونکہ آپ ایڈمائر بھی کرتے تھے زیڈ اے بی کو، آئی کین سی دیٹ، اینڈ who didn't admire him, and why did you have to make it public? میں نے استعفیٰ دیا 10 اپریل کو، جی 9 اپریل کے واقعے کے بعد، جب وکلاء پہ بھی ہوا، بچے بھی مر گئے بھی چلی، اور میں نے لکھا ہی ہے. اور استعفیٰ میں نے پارٹی سے نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا. اچھا پارٹی سے نہیں دیا، میں نے وزارت سے دیا، اور یہ کہا کہ میں اب وزیر نہیں بن سکوں گا. وہ ڈیزالو ہو چکی تھیں لاسٹ کیبنٹ میٹنگ، اس کے بعد نئے ہوت لے لیے گئے تھے ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے. تو میں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اچھا نہیں دیا تھا. پیپلز پارٹی سے بعد میں کچھ 2-4 دن بعد نکالا گیا. اچھا ایکچولی شون دا ڈور. وہ جو میرے ہی دوست تھے، سیکرٹری جنرل پنجاب پارٹی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب پارٹی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور مجھے پارٹی سے فارغ کر دیا. اچھا جس کو میں اب ایکسیپٹ ہی کر سکتا تھا. میں نے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں کرا. اب یہ نہیں کہتے میں نہیں جانا، پر میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. ایک آخری سوال دو بھٹو صاحب کے ٹینیور کے بارے میں، اینڈ دین وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دس پارٹ آف دی انٹرویو. بھٹو صاحب کا فیصلہ بلوچستان میں آرمی آپریشن کرنے کا، ایک، اور وہاں کی حکومت کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل سرجری واز دی ورڈ دیٹ ہی یوزڈ ٹو کرنے، یہ کس حد تک ضروری تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دس از اراؤنڈ اکتوبر 72. دیٹس رائٹ سر، دیٹس رائٹ. اکتوبر نومبر 72. بالکل ود ان اے ایئر آف ہز ارائیول. ایک آپ کو یاد ہوگا عراقی اسلحے کی ایئرپورٹ پہ پکڑی، یہاں ان کی ایمبسی میں ہم نے حملہ کیا. وی وینٹ ان ٹو دی ایمبسی اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ لاٹس اینڈ لاٹس آف آرمس. آرمس ٹھیک ہو گیا.
that became a trigger for the army to persuade Mr. Bhutto. اچھا فوج نے اس کے بعد پرسویڈ کیا انہیں. آرمی ایز این انسٹیٹیوشن نے اس انسرجنسی کو اسٹڈی کر کے اور یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ ملٹری ایکشن ضروری ہے, اور ان کے مطابق اور ان کی انٹیلیجنس کے مطابق دی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف بلوچستان واز, مینگل صاحب تھے چیف منسٹر, was somehow in involved. cahoots with the rebels. یا کمزوری دکھا رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کا جواز بنایا گیا, جس پہ مفتی محمود صاحب نے ادھر استعفیٰ دے دیا, خیبر پختونخوا میں استعفیٰ دے دیا. تو دو پروونسز اس طرح آگے ناظرین, سینٹر اعتزاز احسن سے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں, سیاست کے بارے میں ابھی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی ہم 77 تک کھڑے ہیں. ان نے بڑی مردانہ زندگی بسر کی اور کر رہے ہیں. اس انٹرویو کا بقیہ حصہ آپ کل دیکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.